اگر قرآن مجید کی تمام آیات کو ہم مد نظر رکھ لیں، جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کا اور اپنی رحیمیت کا، رحمانیت کا ذکر کیا ہے، اگر ان تمام آیات کو ہم مد نظر رکھ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمت قرآن پاک میں ہدایت کے معنی میں بھی آئی، رحمت کا معنی یعنی اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا، مودت کے معنی میں بھی استعمال ہوا، رافت کے معنی میں بھی استعمال ہوا، برائی اور نقصان کے مقابل مخالف اس کو استعمال کیا گیا رحمت کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحیم در حقیقت عطائے خیر کو بھی کہتے ہیں، عطائے خیر کو، اور رؤوف دفع شر کرنے والے کو، یعنی شر اور نقصان کو دور کرنے والا، اور رحیم خیر اور بھلائی اور نیکی اور اچھائی عطا کرنے والا۔ اور اسی طرح قرآن کو بھی رحمت کہا، بہدم و رحمہ، ہدایت و رحمت، شادابی، مشکل کشائی، یہ جو سرسبزہ ہے، سرسبز و شاداب ہونا، اس کو بھی رحمت فرمایا، امن کو، حفاظت کو، یہ جو سواریوں کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، کشتی کا اور گھوڑوں کا، اونٹوں کا، خچروں کا جو انتظام کیا، اس کو بھی اللہ نے رحمت فرمایا۔ بندے کو جو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، در حقیقت یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سرکشی سے انسان خود کو بچاتا ہے، یہ بھی رب کی رحمت ہے، قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ جو یہ رہنمائی، رہبری نصیب ہوتی ہے انسان کو، مسلمان کو، یہ بھی رحمت ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ رزق کی کشادگی اور وسعت، یہ بھی رحمت ہے۔ نیکی اور رات دن کا یہ آنا جانا، یہ سورج، یہ چاند، یہ سارا پورا نظام، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی رحمت قرار دیا۔ قیامت کے روز مومنوں کے جو چہرے روشن ہوں گے، چمکتے چہرے ہوں گے، جسے قرآن نے کہا کہ مسکراتے چہرے، یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ خوشخبریوں کی وجہ سے ہنس رہے ہوں گے یہ چہرے، ایسے چہرے ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر مثبت چیز، تعمیری، پازیٹیو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ رحمت ہے، اور جو اس کے مقابل ہے وہ زحمت ہے، وہ عذاب ہے، وہ اللہ کی طرف سے سختی ہے۔ تو یہ رحمت ہے کہ جب ہم رحمت کی بات کریں گے تو قرآن پاک اس کو بڑے وسیع معنی اور مفہوم میں اس کو بیان کرتا ہے۔ کائنات کا سارا نظام ہی رحمت پر قائم ہے، سارا نظام رحمت پر قائم ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیات کو اگر میں تلاوت کروں ترجمے کے ساتھ، پھر اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف جاؤں، تو یہ جو کچھ میں نے خلاصتاً بیان کیا، یہ سب کچھ پھر کئی دنوں پر جا سکتا ہے، کہ کئی دن اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور پھر رحمت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔